وضو کے 4 فرض میں نے بتائے تھے اور چاروں فرضوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، پیشانی کے والوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ دوسرا فرض تھا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں کے ساتھ دھونا۔ تیسرا فرض تھا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا مسح کرنا۔ مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی گزشتہ ہفتے بتا دیا گیا۔ آخری فرض ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، دونوں پیروں کو ٹخنوں کے ساتھ دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں وضو کے اندر۔ ان 4 فرضوں میں ہلکی سی بھی کوئی کمی آتی ہے تو پھر وضو سرے سے نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو اس وضو سے پڑھی جانے والی نماز یا اس وضو سے کی جانے والی تلاوت یا نماز جنازہ کچھ بھی ادا نہیں مانا جائے گا، فضول رہے گا، بیکار رہے گا۔ اس لیے ان 4 فرضوں کا اچھی طرح خیال رکھنا وضو کے اندر بہت ضروری ہے۔ اب رہ جاتی ہیں وضو کی سنتیں۔ وضو کی مختلف سنتیں علماء نے بیان کی ہیں، کوئی ایک تعداد نہیں ہے۔ کسی نے 14 شمار کی ہیں، کسی نے 13 شمار کی ہیں، کسی نے 9، کسی نے 10۔ اپنے اپنے الفاظ اور اپنے اپنے علم کے اعتبار سے وضو کی سنتوں کو شمار کیا گیا ہے۔ جتنی بھی سنتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ذہن میں رکھیں، کیونکہ سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر عبادت، چاہے وہ نماز ہو، وضو ہو، قرآن کی تلاوت ہو، نماز جنازہ ہو، اگر سنت کے مطابق کیا جائے گا تو اس کا ثواب مکمل ملے گا۔ اگر سنت کو چھوڑ کر کے کیا جائے گا یا سنت کے اندر کمی لا کر کے کیا جائے گا تو عبادت ادا تو ہو جائے گی، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نقص اور کمی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ وضو کے تعلق سے جو پہلی سنت ہے وہ ہے نیت کرنا۔ جب آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھیں تو نیت کریں، جس کام کے لیے بھی آپ وضو کر رہے ہیں، فجر کے لیے وضو کر رہے ہیں، ظہر کے لیے وضو کر رہے ہیں، عصر کے لیے وضو کر رہے ہیں، مغرب اور عشاء کے لیے وضو کر رہے ہیں، تو زبان سے الفاظ کو دوہرا لیں کہ میں یہ جو وضو کر رہا ہوں یہ فجر، ظہر، عصر یا مغرب کی نماز کو ادا کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ یہ مختصر سے الفاظ ہیں وضو کرنے کے۔ یا قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو میں نیت کر رہا ہوں وضو کی، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے۔ یہ مختلف سے الفاظ اور بہت آسان سے الفاظ ہیں نیت کرنے کے۔ اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو دل کے اندر ارادہ کر لیں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے نیت کر رہا ہوں، نیت ہو جائے گی۔ تو پہلی جو سنت ہے وہ ہے نیت کرنا۔ دوسری سنت وضو کی جو بیان کی جاتی ہے وہ ہے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا۔ یہ سب سے آسان دعا ہے۔ ویسے تو وضو شروع کرنے کی دعا ہے بسم اللہ الحمدللہ علی دین الاسلام، یہ وضو کرنے کی دعا ہے۔ اگر یہ یاد نہ ہو سکے تو کم سے کم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب کو ہی یاد ہوتا ہے، اس کو وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ یہ دوسری سنت۔ تیسری سنت ہے جب وضو کرنے کے لیے بیٹھیں تو دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح گٹوں تک دھو لیں۔ اچھی طرح دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جو مسامات ہیں ہاتھوں کے اندر، یہ جو لکیریں ہیں، ان لکیروں کے اندر بھی پانی پہنچ جائے، جو انگلی کی درازیں ہیں ان انگلیوں کے اندر بھی پانی پہنچ جائے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں اچھی طریقے سے ہاتھ دھونے کا
سردی کے موسم میں خاص طور سے جسم کے اندر خشکی پیدا ہو جاتی ہے اور پانی آسانی سے جسم لیتا نہیں ہے، رپٹ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو یہ تیسری سنت کا خیال رکھیں کہ دونوں ہاتھ اپنے گٹوں تک اچھی طرح مل کر کے دھو لیے جائیں، یہ تیسری سنت۔ چوتھی سنت ہے آپ وضو شروع کرنے سے پہلے مسواک کریں۔ مسواک کے بہت سارے فائدے بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے مسواک کرنے کا کہ جو شخص وضو کے اندر مسواک کا اہتمام کرتا ہے، موت کے وقت میں اللہ رب العزت اس کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، یعنی ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے۔ اور یہ ایسی سنت ہے کہ آج کے دور میں بہت کم لوگ ہیں بیچارے جو اس سنت کو ادا کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اصل میں سنتوں کے تعلق سے ہمارا ایک ذہن بنا ہوا ہے، نوجوانوں کا، مردوں کا، عورتوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے۔ وہ ذہن کیا ہے؟ وہ ذہن یہ ہے کہ یہ سنت ہی تو ہے، کر لیں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ یہ ایک ذہن بنا ہوا ہے اور اسی ذہن بنے ہوئے کی وجہ سے ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں۔ جبکہ سنتوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب قیامت کے دن اعمال پیش کیے جائیں گے اور اعمال کے اندر کوتاہی ہوگی، فرضوں کے اندر، واجبات کے اندر، تو اللہ تعالیٰ سنتوں کے ذریعے اور نوافل کے ذریعے ان تمام کے تمام اعمال کو مکمل فرمائے گا۔ اور اگر سنت ہی ہم ادا نہیں کریں گے، پھر اگر خدا نخواستہ روز محشر جہاں اعمال کو تولا جائے گا، اعمال ختم ہو جائیں گے، کم پڑ جائیں گے، تو پھر جب سنتیں ہمارے پاس نہیں ہوں گی یا نفلوں کی عبادت ہمارے پاس نہیں ہوگی تو پھر کس چیز سے پوری کی جائیں گی؟ ظاہر سی باتیں پوری نہیں کی جائیں گی، کیونکہ آپ کے اکاؤنٹ میں ایکسٹرا پیسہ ہے ہی نہیں۔ جب ایکسٹرا پیسہ نہیں ہے تو آپ چیز خرید نہیں سکتے۔ اس لیے سنتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، بہت زیادہ ضروری۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جب وضو کریں تو مسواک ضرور کریں۔ مسواک جو کی جائے گی وہ چوڑائی میں کی جائے گی، یوں کر کے۔ اور اگر مسواک نہ ہو وضو کرتے وقت تو جو یہ شہادت والی انگلی ہے جس سے گواہی دی جاتی ہے نماز کے اندر، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس انگلی کو پھیر لیا جائے، یہ بھی سنت کا کام کرے گی۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جیب کے اندر مسواک رکھی جائے، اور ہر نماز کے وقت جب بھی وضو کیا جائے، جس عبادت کے لیے بھی وضو کیا جائے، مسواک کو استعمال کیا جائے۔ تو یہ چوتھی سنت تھی۔ پانچویں سنت ہے 3 مرتبہ منہ بھر کے کلی کرنا۔ 3 مرتبہ منہ بھر کے کلی کرنا۔ کلی کرنا نماز کے وضو کے اندر سنت ہے۔ اگر کوئی شخص 1 مرتبہ کلی کرتا ہے یا 2 مرتبہ کلی کرتا ہے، وضو ہو جائے گا، وضو کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی، وضو مکمل ہو جائے گا۔ لیکن 3 مرتبہ کا جو عدد ہے وہ سنت کے طور پر رکھا گیا ہے۔ اگر سنت ادا نہیں ہوگی تو وضو کے اندر کمی پیدا ہو جائے گی، نقص پیدا ہو جائے گی۔ جب بنیاد کے اندر کمی پیدا ہوگی تو مکان کے اندر بھی، یعنی نماز کے اندر بھی آٹومیٹک کمی پیدا ہو ہی جائے گی۔ اس لیے 3 مرتبہ کلی کرنا اچھی طریقے سے ضروری ہے۔ چھٹی سنت ہے 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا۔ یہ جو ناک کا بانسا ہوتا ہے، جو نرم ہڈی جو ہوتی ہے، اس کو بانسا بولتے ہیں، اس نرم ہڈی تک پانی کو پہنچانا 3 مرتبہ۔ چلو میں پانی لیا، ناک سے لگایا، ہلکا سا سوتا، پانی یہاں تک آیا، چھوڑ دیا۔ 3 مرتبہ اس عمل کو کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور یہ سنت اسی وقت ادا ہوگی جب پانی ناک کے بانسے تک پہنچے گا۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ وضو کرتے ہیں، چلو میں پانی لیتے ہیں اور ناک تک لگا کر کے ہٹا دیتے ہیں، پانی کو اوپر سوتتے نہیں ہیں۔ ناک میں پانی چڑھانے کی جو سنت ہے یہ اس وقت ادا ہوگی کہ آپ 3 مرتبہ پانی کو ناک تک لے جائیں اور تینوں مرتبہ ناک کے بانسے تک چڑھائیں، تب یہ سنت ادا ہوگی۔ یہ چھٹی سنت ہے۔ 7ویں سنت ہے
کلی اور ناک صاف کرنے میں مبالغہ کرنا میں نے بتا دیا اچھی طریقے سے، فارمیلٹی کے طور پر نہیں کہ منہ میں پانی بھرا بغیر ہلائے اگل دیا، پانی بھرا چلو میں ناک کی نوک سے لگایا چھوڑ دیا، یہ فارمیلٹی کے طور پر نہیں ہوگا۔ مبالغہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 3 مرتبہ اچھی طرح منہ میں پانی گھمانا، پھر کلی کرنا 3 مرتبہ، اور چلو میں پانی لے کر کے ناک سے لگا کر کے ناک کے بانسے تک نرم ہڈی تک سوتنا، پھر چھوڑ دینا، یہ ہے مبالغہ۔ یہ 7ویں سنت ہے۔ 8ویں سنت ہے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ جو انگلیاں ہوتی ہیں نا، یہ بیچ میں جو دراجیں ہیں، پیر کی بیچ میں جو دراجیں ہوتی ہیں، ان کو اچھی طرح دھلنا، یہ بھی سنت ہے۔ آپ نے فرض کے اندر تو دھو لیا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پچھلے ہفتے بتا دیا ہے کہ اگر وضو میں پیر دھوئے جائیں یا ہاتھ دھوئے جائیں اور دراجوں میں پانی نہ پہنچے تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے فرض ادا نہیں ہوگا، لیکن سنت کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ جب آپ نے فرض ادا کر لیا تو اب سنت کے طور پر انگلیوں کا خلال اس طریقے سے کر لینا، تاکہ اگر فرض کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی جگہ انگلیوں کے اور پیروں کی دراجوں کی خشک رہ گئی ہے تو آپ دوبارہ جب خلال کریں گے تو وہ بھی تر ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو 7ویں سنت ہے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ 8ویں سنت ہے پے در پہ وضو کرنا۔ پے در پہ وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے آرام سے وضو نہ کریں، اتنے سستی کے ساتھ وضو نہ کریں کہ آپ کا وضو نہ ہو پائے اور اس سے پہلے والا عضو خشک ہو جائے۔ نہیں سمجھے؟ مثال سے سمجھاتا ہوں۔ کوئی شخص وضو کرنے کے لیے بیٹھا، وضو کرنے کے لیے اس نے چہرہ دھو لیا، چہرہ دھل گیا، فرض ادا ہو گیا۔ اب وہ کسی سے باتیں کرنے لگ گیا، جب اس نے ہاتھ دھونا شروع کیے تو چہرے کا پانی خشک ہو گیا۔ ہاتھ دھو لیے، یہ ہاتھ دھونے میں اتنا مبالغہ کر رہا ہے، اتنا پانی بہا رہا ہے کہ چہرے کا پانی خشک ہو گیا، سوکھ گیا چہرہ۔ پیر دھو رہا ہے، پیر اتنی دیر تک دھو رہا ہے کہ چہرے کا پانی سوکھ گیا، ہاتھوں کا پانی سوکھ گیا، یہ مکروہ ہے۔ پے در پہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عضو پر جو آپ نے پانی بہا دیا ہے چہرے پر، تو ہاتھ بھی آپ کو اتنی جلدی دھو لینا چاہیے کہ آپ کے چہرے کا پانی خشک نہ ہونے پائے۔ اسے کہتے ہیں پے در پہ، یعنی لگاتار وضو کرنا۔ یہ بھی سنت ہے 8ویں سنت۔ 9ویں سنت ہے ترتیب کے ساتھ وضو کرنا۔ وضو کی ترتیب ہے یا نہیں ہے؟ وضو کی ترتیب، اسی ترتیب سے وضو کرنا یہ سنت ہے۔ یعنی سب سے پہلے نیت کرنا، اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا، اس کے بعد گٹوں تک ہاتھ دھونا، اس کے بعد کلی کرنا یا مسواک کرنا، پھر کلی کرنا، پھر ناک میں پانی چڑھانا، چہرہ دھونا، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھونا، انگلیوں کا خلال کرنا، پھر سر کا مسح کرنا، سر کا مسح مکمل کرنا، اور پھر پیروں کو دھونا، پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ یہ ترتیب ہے وضو کی، اسی ترتیب سے وضو کرنا سنت ہے۔ اب اگر کوئی اس کے خلاف وضو کرتا ہے، مثلا اس نے ہاتھ دھو لیے گٹوں تک، پہلے پیر دھو لیے، پھر اس کے بعد چہرہ دھو لیا، پھر کونیوں تک ہاتھ دھو لیا، وضو ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا، لیکن ترتیب سے وضو نہیں ہوا، ترتیب بگڑ گئی۔ جب ترتیب بگڑ گئی تو سنت کے اندر کمی آ گئی، جب سنت کے اندر کمی آئے گی تو نماز کے اندر بھی کمی آئے گی۔ تو یہ 10ویں سنت ہے کہ ترتیب کے ساتھ وضو کرنا۔ 11ویں سنت ہے ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، ہر عضو کو۔ کلی کریں تو 3 مرتبہ، ناک میں پانی چڑھائیں تو 3 مرتبہ، چہرہ دھوئیں تو 3 مرتبہ، ہاتھوں کو کونیوں تک دھوئیں تو 3 مرتبہ، پیروں کو دھوئیں تو 3 مرتبہ۔ یعنی جن عضو کو، جن پارٹس کو 3 مرتبہ دھونے کا حکم ہے، ان کو 3 مرتبہ ہی دھونا سنت ہے۔ 3 مرتبہ سے اگر کم دھوتا ہے وضو ہو جائے گا، لیکن سنت ادا نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ 11ویں سنت۔ 12ویں سنت ہے وضو کرنے کے بعد وضو کی دعا پڑھنا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔
یہ دعا ہے وضو کے بعد کی، اور عام طور پر لوگوں کو یاد نہیں ہوتی، یہ دعا یاد کر لینا چاہیے، بہت فائدے مند دعا ہے۔ اللہم اجعلنی من التوابین، بہت خوبصورت ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے توبہ کرنے والوں کے اندر شمار کر دے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور جو لوگ ہمیشہ پاک رہتے ہیں ان پاک لوگوں کے اندر مجھے بھی شامل کر دے، یعنی توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کی لسٹ میں میرا نام لکھ دے، یہ دعا کا مطلب ہے۔ تو یہ کل 12 سنتیں ہیں جن کا وضو کے اندر رعایت کرنا ضروری ہے، اور بھی ہوں گی لیکن میرے ذہن میں فی الحال 12 ہے۔ میں نے بتایا شروع میں سنتوں کی کوئی ایک تعداد نہیں ہے، 12 بھی ہیں، 13 بھی ہیں، 14 بھی ہیں، 9 بھی ہیں، 10 بھی ہیں، علماء نے اپنے اپنے علم کے اعتبار سے وضو کی سنتیں نقل کی ہیں، عام طور پر 14 بیان کی جاتی ہیں، میں نے جو بیان کی ہیں وہ 12 بیان کی ہیں۔ آپ ان 12 سنتوں کو یاد رکھ لیں، ان 12 سنتوں کے مطابق آپ وضو کر لیں، آپ کا وضو بالکل مکمل ہو جائے گا، وضو کے اندر کوئی بھی نقص باقی نہیں رہے گا۔